بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کو اعمال عرفہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 9 ذی الحج کی رات بڑی عظیم رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے بیان کیا کہ 9 ذی الحج کی رات اتنی مبارک رات ہے، اتنی بابرکت رات ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ پروردگار سے مناجات اور راز و نیاز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کو آپ کی توبہ قبول ہوتی ہے اور دعا مستجاب ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے بیان کر دیا کہ جو شخص یہ رات عبادت میں گزارے وہ ایسا ہے کہ گویا 170 سال تک عبادت میں مصروف رہا ہو۔ علماء نے بیان کیا کہ اس رات کو ایک دعا پڑھنی چاہیے کہ جو کہ اللہم یا شاہدہ کل نجوہ و موضع کل شکوہ و عالم کل خفیہ، اس سے جو شروع ہوتی ہے، جو مفاتیح میں آپ کو مل جائے گی۔ 9 ذی الحج کی رات کے کچھ اور بھی اعمال ہیں کہ جو کہ آپ کو مفاتیح الجنان میں مل جائیں گے، آپ ان سے دیکھ کے کر سکتے ہیں۔ آج ہم جو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے 9 ذی الحج کے دن کے اعمال، یعنی اعمال عرفہ۔ 9 ذی الحج کے جو دن ہے بڑا عظیم دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے۔ اتنا بابرکت دن ہے کہ اس دن میں کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ تر انسان جو ہے وہ خدا کی عبادت میں گزارے۔ علماء نے بیان کیا کہ یہ روزہ عرفہ جو ہے یہ بڑی عید کا دن ہے، لیکن اس کو عید کے نام سے موسوم نہیں کیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ پروردگار نے اپنے بندوں کے لیے اپنے جود و سخا کا دسترخوان بچھائے۔ روایت میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے روزہ عرفہ ایک سائل کی آواز سنی جو لوگوں سے خیرات مانگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر کہ آج کے دن بھی تو غیر خدا سے سوال کر رہے، حالانکہ آج تو یہ امید ہے کہ ماؤں کے پیٹ کے بچے بھی خدا کے لطف و کرم سے مالا مال ہو کر سعید و خوشبخت ہو جائیں گے۔ تو بڑھتے ہیں چند اعمال کی طرف۔ اس کے چند اعمال جو ہے، ان اعمال میں سے ایک عمل جو ہے وہ ہے غسل کیا جائے روزہ عرفہ والے دن۔ دوسرا عمل ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ اس دن جو امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت کرتا ہے اس کو ثواب 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 جہاد جتنا ملے گا، بلکہ فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج کے دن جو کوئی حضرت کے قبہ مقدس کے تحت رہے تو اس کا ثواب عرفات والوں سے کم نہیں، زیادہ ہے، اور وہ ان لوگوں سے مقدم ہے۔ اور فرماتے ہیں تاہم یہ یاد رہے کہ یہ ثواب اور درجہ اس شخص کے لیے جو اپنا واجب چھوڑ کر زیارت کو نہ گیا ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا اس دن بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس دن کا غسل مستحب ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ مستحب ہے بشرط کہ دعائے عرفہ پڑھنے میں کمزوری آنے کا بھی خوف نہ ہو۔ زوال سے پہلے غسل کرنا بھی مستحب ہے، اور شب عرفہ اور روزہ عرفہ زیارت امام حسین علیہ السلام بھی مستحب ہے۔ زوال کے وقت زیر آسمان نماز ظہر و عصر پڑھ لینے کے بعد اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھے، 2 سجدے ادا کرنے کے بعد جب پہلی رکعت ختم ہو جائے دوسری رکعت کے لیے اٹھے تو دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون پڑھے، بعد میں 4 رکعت نماز اور پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھے۔ اس کے بعد علماء نے لکھا کہ 4 رکعت نماز کے بعد یہ 10 تسبیحات پڑھی جائے کہ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ یہ تسبیحات سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض حکمہ، سبحان الذی فی القبور قضاؤہ، سبحان الذی فی البحر سبیلہ۔ یہ آخر تک آپ پڑھیں گے جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید ہے، 100 مرتبہ آیت الکرسی ہے، 100 مرتبہ درود پاک ہے۔ یہ سارا عمل سکرین پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 مرتبہ آپ کہیں گے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 10 مرتبہ آپ نے کہنا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ 10 مرتبہ آپ نے کہنا یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ 10 مرتبہ آپ نے کہنا یا رحیم یا رحیم یا رحیم۔ 10 مرتبہ آپ نے کہنا یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ 10 مرتبہ آپ نے کہنا یا حی یا قیوم۔ 10 مرتبہ آپ نے کہنا یا حنان یا منان۔ 10 مرتبہ آپ نے کہنا یا لا الہ الا انت۔ 10 مرتبہ آپ نے کہنا آمین آمین آمین۔
پھر آپ نے ایک دعا ہے جو سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، وہ پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک یا من ہوا اقرب الی من حبل الورید۔ یہ آخر تک آپ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ جتنی دعائیں مانگیں گے پروردگار آپ کی تمام تر جائز دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ایک صلوات ہے کہ جو آپ نے پڑھنی ہے، جس کے بارے میں چھٹے امام نے بیان فرمایا کہ یہ اگر آپ پڑھیں گے تو اہل بیت کو آپ نے خوش کر دی۔ یہ صلوات بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اللہم یا اجود من اعطا و یا خیر من سہل و یا ارحم من استرحم، اللہم صلی علی محمد وآلہ فی الاولین وصلی علی محمد وآلہ فی الآخرین۔ یہ آخر تک پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دعائے ام داؤد پڑھنی ہے، اس کے بعد یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے جس کا علماء نے لکھا کہ ثواب کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ تسبیح بھی آپ کے سامنے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ قبل کل احد و سبحان اللہ بعد کل احد و سبحان اللہ مع کل احد و سبحان اللہ یبقى ربنا و یفنا کل احد۔ یہ آخر تک جو ہے نا یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، جس طریقے سے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دعائے عرفہ پڑھنی ہے، اور دعائے عرفہ بھی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ دعائے عرفہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا کصنعہ صنع صانع۔ یہ لمبی دعا ہے، آپ نے دعائے عرفہ پڑھنی ہے، اور جو بھی آپ دعائیں مانگیں گے پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔